میں کوشش کروں گا کہ بالکل احادیث کے اندر جو سفر نامہ بیان کیا گیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے سفر نامہ بیان کیا ہے۔ عربی متن کو میں چھوڑ کے دیے، اس لیے کہ عربی متن کے ساتھ بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے اس کو صرف اردو کی حد تک محدود رکھتے ہوئے میں سفر نامہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور یہ واقعہ تمام انسانوں، انبیاء سمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک مرصع تاج، جو اس طرح کا تاج کسی کے سر پر نہیں۔ یہ کچھ لوگ تاریخ میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن بہت ہی مستند کتابوں میں 27 رجب کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور کچھ تحقیق ہو تو الگ بات ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور پھر اس کی تفصیلات 28 ہم عصر راویوں سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ 7 راوی تو وہ ہیں جو معراج کے زمانے میں موجود تھے، اور 21 راوی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی زبان مبارک سے راست طور پر اس قصے کو سنا، اور اس کے مختلف اجزاء انہوں نے روایت کی، اور ان تمام اجزاء اور روایتوں کو اور ان کے تمام پہلوؤں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، ان کو ملا لیا جائے، تو ایک ایسا سفر نامہ مرتب ہوتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز، نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کے اندر اور پوری تاریخ کے اندر نہیں ملتا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، 52 برس کی عمر تھی، حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ ایک جبریل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ نیم بیداری کی حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، اس کو شق الصدر کہتے ہیں، یہ 34 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس میں حلم، بردباری، دانائی، ایمان اور یقین سے اس کو بھر دیا۔ اس کی وجہ متکلمین اسلام یہ بتاتے ہیں کہ جو تجلیات آپ دیکھنے جا رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں، اس کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت آپ کے سینے کے اندر پیدا ہو، اس لیے اس طرح کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کا رنگ سفید تھا، جس کا قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق رفتاری کے ساتھ پہ چلتا تھا، اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ برق کہتے ہیں الیکٹریسٹی کو، اسی کو کہتے ہیں برقی، محکوم برقی اردو زبان میں۔ تو برق رفتار سے وہ چلتا تھا، اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں ایسی ہی سواری پر سوار ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے تو وہ چمکا، جبریل علیہ السلام نے تھپکی دی اور کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل مدینہ تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ
آپ ہجرت کرنے والے، آپ یہاں پر ہجرت کرے ہو۔ اور پھر دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا، اور تیسری منزل بیت الحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس کی تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دور کے بعد ایک اور آواز آئی، ادھر آؤ، تو جبریل علیہ السلام نے آپ نے اس کی طرف بھی ملتفت نہیں فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سمری نظر آئی، اور اس کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو پھیر لیا۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ دنیا تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی، تو جبریل امین نے بتایا کہ دنیا کی ما باقی عمر کا اندازہ اس سے کر لیجئے۔ پھر ایک شخص بلا، اور وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے پھٹکانا چاہتا تھا۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی مقصد کی طرف گامزن ہو تو اس کو فوکس اپنے مقصد پر کرنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے، ادھر ادھر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ پھر براق سے اترے، بیت المقدس پہنچ کر، اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام اسے باندھا کرتے تھے۔ اور پھر باندھتے ہوئے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ جانور جو آپ کو جنت سے لایا گیا آپ کے لیے مخصوص تھا اور آپ کے لیے ہی اسپیشلائز تھا، لیکن آپ نے اس کو کھوٹے سے باندھ دیا۔ باندھتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لیے توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں اس کا درس دیا۔ جانور کو پہلے کھوٹے سے باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ جانور کو کھوٹے سے باندھے بغیر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ اسی طرح اسباب کا پورا استعمال کرو، بیمار ہو جائیں تو دوا کا استعمال کرو، اور پھر اس کے بعد بھروسہ دوا پر نہیں بلکہ بھروسہ اللہ پر، اسباب پر بھروسہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ، اسی کا نام توکل ہے۔ اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو وہاں پایا جو ابتدائے آفرینی سے اس وقت تک پیدا ہوئے تھے دنیا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو نماز کے لیے صفیں بن گئی تھیں، سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ امامت اور قیادت اور لیڈرشپ کے لیے، صدارت اور سیکریٹری شپ کے لیے ہاتھ پیر نہیں مارنا چاہیے، اپنے خودی سے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، بلکہ اگر کوئی آگے بڑھاتا ہے تو بھروسہ کرتا ہے تو وہ اختیار کرنا چاہیے اور اس کی پوری ذمہ داری کو نبھانا چاہیے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ۔ یہ سبق اس سے ملتا ہے۔ خود ہاتھ پیر مارنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ پھر دوسرا سبق اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہم تمام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ امام الانبیاء کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں امام الانبیاء؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اسی لیے امام الانبیاء کہتے ہیں۔
اب اس کو بیس بنا کر اور انبیاء علیہ السلام کے اندر تفریق کرنا، امتیاز کرنا، یہ کہنا کہ تمہارے نبی، ہمارے نبی، چھوٹے نبی، بڑے نبی، یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا، اور اصول بھی ان آیتوں کے اندر ہے جن آیتوں کی تعلیم آسمانوں میں دی گئی معراج کے موقع پر، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ رسولوں کے درمیان میں تم کوئی فرق نہ کرو، کوئی امتیاز نہ کرو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ کرو۔ ایسا کرنا جہالت کی باتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں پانی اور دوسرے میں دودھ تھا اور پھر تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، جبریل امین نے مبارکبادی دی اور فرمایا کہ مبارک ہو، آپ نے فطرت کی راہ آپ پا گئے، کیونکہ یہ امت فطرت پر بنی ہے اور یہ دین فطرت پر بنا ہے۔ فطر اللہ، اللہ کی فطرت پر یہ دین بنا ہے، اور یہ امت بھی فطرت پر چل رہی ہے، اور وہ فطرت پر چل رہی ہے جس فطرت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی، اور جبریل اس کے ذریعے سے آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس پورے واقعے کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں، جو واقعہ اب تک بیت حرم سے، بیت اللہ شریف سے، مسجد حرم سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جو سفر براق پر ہوا اسے اسراء کہتے ہیں، اور جو سفر اب بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سیڑھی کے ذریعے سے ہوا اسے معراج کہتے ہیں۔ یہ ہے دونوں کے درمیان میں فرق، اور اس لیے اس پورے واقعے کو واقع اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دو ملا کر کہنے سے یہ پورا واقعہ ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتے نے پوچھا کہ کون آتا ہے؟ عربی زبان میں بہت اچھے الفاظ ہیں، کون آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، ویلکم کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر بلائے کے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، دھڑام کے ساتھ میں نہیں چلے جانا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے، مہرے، جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، کہا کہ بیٹے، دیگر انبیاء سے جب ملاقات ہوئی تو کیا کہا؟ وہ بھی موجود ہے کتابوں کے اندر کہ بیٹے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مورث اعلیٰ بھی ہیں۔ ان بزرگ کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ نسل آدم ہے، یہ نسل آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایک باپ کو
اپنی نیک اولاد پر فوکس کرنا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، لیکن آج ہم نیک بچے کی ہمت افزائی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کماؤ بوت ہو اور کمائی کسی بھی ذریعے سے کر رہا ہو، ہم اس کی ہمت افزائی کریں گے، اس کی عزت افزائی کریں گے۔ ہم اس کی عزت افزائی نہیں کرتے جو نمازی اور پرہیزگار ہے، اس کی عزت افزائی ہم نہیں کرتے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کاٹتے جا رہے ہیں، جتنی کھیتی وہ کاٹتے جاتے ہیں پیچھے سے اتنی کھیتی پھر تیار ہوتی چلے جاتی ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں۔ نیک لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کو ایک اچھی بات بتا دی اور پھر اس نے کسی اور کو بتائی، اس نے اور کسی اور کو بتائی، وہ سب نیکیاں آپ کو ملنے والی ہیں، آپ کے حصے میں آنے والی ہیں، اس لیے وہ نیکی ختم نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ یہ لوگ، بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ان کی سرگرانی کیا ہے؟ ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی الارم ہوئی، الارم بند کر دیا، ابھی تھوڑا ایک کروٹ لے لیا۔ ان کی سرگرانی نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ایسے لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ان کے کپڑوں کو آگے اور پیچھے سے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور خیرات کچھ نہیں دیا کرتے تھے، زکوٰۃ اور خیرات کچھ نہیں دیا کرتے تھے۔ کیوں ان کا حشر ایسا ہوا؟ ان کا حشر اس لیے ایسا ہوا کہ آدمی کیوں بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا؟ سمجھتا ہے کہ میرا معیار زندگی کم ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، اسٹینڈرڈ میرا مینٹین نہیں ہو سکے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، لیکن وہاں پر تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، پیون لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ چاہتا ہے کہ اچھا کھاؤں، لیکن وہاں پر تم کو گھاس کھانا پڑے گا۔ پھر ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر اٹھا رہا ہے اور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس گٹھے کو وہ اٹھا نہیں پاتا تو اس کے اندر اس گٹھے میں کچھ اور لکڑیوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون احمق ہے، یہ کون نانسنس ہے، یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں کی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ وہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر ان کو کم کرنے کے بجائے وہ اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لاتا چلا جاتا۔ یہ وہ احمق ہے۔ یہاں مسجد کا صدر ہے، وہ بن گیا، قبرستان کا صدر بنا ہے، وہ بھی بن گیا، اردو اکیڈمی کا صدر بنا ہے، وہ بھی بن گیا، فلاں جگہ صدارت دی ہے، وہ بھی بن گیا، مشاعرے کے صدر بنا ہے، وہ بھی بن گیا۔ ہر جگہ موجود اور کسی جگہ بھی وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبان اور ہونٹوں کو خینچیوں سے کترا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ غیر ذمہ دار، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار مقررین ہیں، غیر ذمہ دار واعظین ہیں، یہ جو بلا تکلف زبان چلا کر فتنہ برپا کر دیتے، فتنہ برپا کر دیتے، غیر ذمہ داری کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ لوگ جب کبھی میں اس بیان سے گزرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا
اس میں سے ایک بڑا اور موٹا بیل نمودار ہوا نکلا، اور وہ بیل پھر اس کے بعد اسی شگاف میں واپس ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہ جا سکا۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں کر پاتا۔ زبان سے نکل گئی بات جو نکلتی ہے زبان سے وہ کمان سے نکلی ہوئی تیر کے مماثل ہوتی ہے، بالکل نکل گئی اور فتنہ برپا ہو گیا، اور نادم ہو کر اسے واپس لینا چاہتا ہے لیکن واپس نہیں لے پاتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا کہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر زبان کام دراز کرتے تھے، پرسنالٹی پریڈ کرتے تھے، وہ ایسے ان کا بیٹا ایسا، ان کی بہو ایسی، یہ پرسنالٹی پریڈ کیا کرتے تھے، زبان کام دراز کیا کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے، پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اور اسی کے قریب کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ ہیں، اور وہ لوگ آگ کھا رہے ہیں، انگار کھا رہے ہیں، آگ۔ پوچھا کہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے لوگ ہیں، یتیموں کا مال ہضم کرنے والے لوگ ہیں۔ جو امانتیں ہوتی ہیں وہ بھی یتیم کا مال ہے، مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے وہ بھی یتیم کا مال ہے، بیت المال کا جو مال ہوتا ہے وہ یتیم کا مال ہے، جتنی امانتیں ہوتی ہیں وہ سب یتیم کا مال ہے۔ اس کا بہت وائڈ میننگ پائے جاتے ہیں اسلام کے اندر۔ تو یتیم کا مال ہضم کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا انجام ہوگا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ انتہائی بڑے، اور ان پیٹ کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور وہ اس کے وزن کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے۔ ہر آنے جانے والا لوگ اسے لات مارتے ہوئے جاتا ہے، رونتے ہوئے جاتے ہیں لوگ، لیکن وہ اٹھ نہیں پاتے۔ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ سود خور ہیں، یہ سود خور لوگ ہیں۔ سود کے سلسلے میں تو قرآن کے اندر واضح بیان ہے، حرم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ یہ تو موجود ہے قرآن کے اندر، لیکن جو انجام ہوگا وہ انجام یہ ہوگا۔ سود کھانا خود صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ سود کو آپ نے پیسے دیا اور کھا رہے ہیں، نہیں، یہ تو واضح ہے، یہ تو بالکل، لیکن سود کھانے کے کئی بہانے ہیں، کمیشن ہے، بونس ہے، کیا نام ہے، اب نئے نام آپ نے رکھ چھوڑے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو فکس ڈپازٹ کر ڈپازٹ ویسے رکھا ہوا ہے، اوپر کے جو پیسے ہیں لے کر کھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر رہن رکھے ہوئے ہیں، نہ گھر کو سود ہے نہ کرایہ ہے، اور گھر کا استعمال کر رہے ہیں، یا گھر کرایہ پر دیے ہوئے ہیں، کرایہ کھا رہے ہیں، یہ سب سود ہے۔ پھر کچھ لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس اور چکنا تازہ گوشت رکھا ہوا تھا، اور دوسری جانب سڑا ہوا بدبودار جس سے تعفن آ رہا تھا گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ نفیس اور تازہ گوشت چھوڑ کر وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ عورتیں اور مرد ہیں
جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کو رکھ کر حرام سے اپنی خواہش نفس کو پوری کیا، حرام سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے تھے۔ اب تو قانوناً بھی جرم نہیں ہے۔ اب بیوی اگر بے وفائی کری تو کم از کم عدالت پوچھتی تھی، شوہر اگر بے وفائی کی تو قانون تھا ہندوستان میں، لیکن اس گورنمنٹ نے اس قانون کو بھی نکال دیا، اڈلٹری کے قانون کو منسوخ کر دیا۔ آپ بیوی کے اوپر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار قسم کے لوگ ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں وہ اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا کہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مون دیے جو ان کے نہیں تھے، کہیں اور منہ کالا کیا، شوہر باہر بیٹھا ہے، کسی اور کو آشنا کو رکھ لیا۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترس روی کے ساتھ میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تک جتنے فرشتے ملے وہ سب خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ میں ملے، لیکن ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ کیوں اتنے ڈرائی ہیں یہ؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور ایک اس نے نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہو گئی۔ یہ ہے عین الیقین۔ آپ نے دوزخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور پھر بلندی ہوئی، دوسرے مرحلے سے گزر ہوا، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یہاں اکابرین میں دو نوجوان بہت ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کو عقیق کے نام سے عقیق کہتے ہوئے مخاطب کیا، بھائی کہتے ہوئے مخاطب کیا، کیونکہ بھائی ہے، اور وہاں والد ابو کے نام کے سے مخاطب کیا کیونکہ وہ والد ہیں وہ۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے پورا۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا۔ وہ محل وہی ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور اس کے بالکل عین نیچے خانہ کعبہ ہے۔ وہ محل ایسا ہے جس میں ہر وقت 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ داخل نہیں ہوتے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پتہ نہیں کہ کتنے فرشتے ہو گئے۔ بیت المعمور، اور وہاں آپ کی ملاقات ایسے شخصیت سے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا، پھر مزید بلندی شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں، انتہا ختم۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو بارگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔
جنت الماوا، جنت کا مشاہدہ اسی کے قریب میں کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، کسی کے ذہن کے اندر تصور گزرا، کسی کے ذہن میں تصور گزرا۔ یہ صرف تصور کی تھوڑی سی دھول ہے جو آدمی گارڈنز بناتا ہے، فارم ہاؤسز بناتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں بناتا ہے، لیکن جنت کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا کی۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر دیگر لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں، لیکن میں ان تمام کو چھوڑتا ہوں۔ ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور ایک بلند اور ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی، ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ پہلی بات جو حکم ہوا وہ ہے ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کہ آخری 2 آیتوں کی تعلیم فرمائی گئی، آمن الرسول بما انزل والی آیت ہے۔ یہ آیتیں نماز اور یہ آیتیں زمین پر نازل نہیں ہوئی، زمین پر نہیں دی گئی، آسمانوں پر دی گئی، آسمانوں پر دی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان ظاہر کیا گیا، شرک میں معاف ہوگا، شرک معاف ہوگا، شرک کے ما سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اور ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، جب وہ نیکی کر دیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، اور جب وہ برائی کر گزرتا ہے تو صرف ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے۔ بیشی خدا بندی سے واپسی سے نیچے اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے اندر بہت سے لوگ بہت سے باتیں کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رودات سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رودات سن کر کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ ہے، آپ جائیے، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں روزانہ پڑھ نہیں پائے گی، آپ کم کرائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، اور پھر بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں، اور حکم یہ ہوا کہ یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہے، مماثل ہے، ایکول ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں 50 نمازوں کے مماثل ہے۔ اتنا بڑا حکم اور اتنی بڑی فضیلت مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے۔ جمعہ کو جمعہ، جمعہ کو جمعہ، وہ جلدی جلدی آ رہا، جمعہ جمعہ، جمعہ کو جمعہ، جمعہ کو جمعہ۔ ہاں، پھر اب ظہر پڑھا تو اثر پڑھنا لمبا ہے۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جانب توجہ کریں۔ اس امت کی تقدیر اس وقت تک بدل نہیں سکتی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری معراج نہ ہو جائے۔ اور مومن کے معراج کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف بندے کو حاصل ہوتا ہے، نماز میں اللہ سے گفت شنید کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نماز شعوری نماز ہو، وہ نماز معنی اور مطالب کے ساتھ میں جان کر پڑھے، کیا کہہ رہا ہے نماز میں، کیا وعدہ کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کس کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہ جبین کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، نہ شجر کے سامنے، نہ پہاڑ کے سامنے، کسی بڑی طاقت کے سامنے۔ یہ سر اللہ اکبر کے ساتھ جھک گیا، جھک گیا۔ یہ سر کشٹ تو ضرور سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ کیسے جھکا؟ کس کے سامنے جھکا؟ اس کا شعور ہو۔ کیا 15-20 منٹ کی نماز پڑھنے کے بعد 1 منٹ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے سے پھر بیت المقدس آئے، سیڑھی سے بیت المقدس سے
میں آپ پھر انبیاء علیہ السلام منتظر تھے اور نماز کے لیے صفیں بندی ہوئی تھی. آپ نے امامت فرمائی، غالباً وہ فجر کی نماز تھی، اور پھر وہاں سے پھر براق کے ذریعے سے آپ مسجد حرام تشریف لے گئے. مسجد حرام میں آپ کی ملاقات پہلے ام ہانی سے ہوئی، اپنی بہن سے. ام ہانی کو ردا سنائی تو ام ہانی نے کہا کہ آپ یہ باتیں لوگوں سے بیان مت کیجیے، لوگوں کو اور ایک شوشہ خاک آ جائے گا اور آپ کے خلاف میں اور پروپیگنڈا شروع کر دیں گے. خدا کے لیے آپ اس کو بیان مت کیجیے. حضور نے فرمایا کہ میں ضرور بیان کروں گا. یہ کہتے ہوئے نکل گئے. انہوں نے چادر پکڑی، چادر ان کے ہاتھ میں آ گئی اور لیتے ہوئے چلے گئے. خانہ کعبہ جب پہنچے، حرم کعبہ کے پاس سب سے پہلے آمنا سامنا ابو جہل سے ہوا. ابو جہل نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ راتوں رات بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جا کر آیا ہوں. کہا کہ ہاں راتوں رات جا کر آئے؟ 2 مہینے کا سفر راتوں رات پورا کر لیا، آسمانوں پر گئے؟ کیا یہ بات قوم کے سامنے کہو گے؟ بالکل کہوں گا. اور قوم کو اس نے پکار کر جمع کیا لوگوں کو، اور سب لوگوں کے سامنے وہ رودات پیش کی. کوئی سیٹی بجا رہا تھا، کوئی ہتھیلیاں مار رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم اب تک آپ کو پاگل نعوذ باللہ سمجھتے تھے، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ پاگل ہے. کچھ مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا ان کا ایمان بھی متزلزل ہو گیا. تو یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے لوگ. کیا اگر حضرت ابو بکر کا ایمان متزلزل ہو جائے تو ان کے دستراز ہیں اور یہ تحریک کی ہوا اتر جائے گی اور کمزور ہو جائے گی تحریک. جب حضرت ابو بکر سے کہا گیا کہ ایسا ہوا اور آپ کے رفیق یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ حق ہے اور سچ ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ روزانہ آسمانوں سے پیغام آتا ہے. اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، تصدیق کرنے والا، سرٹیفائی کرنے والا. اسی لیے ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچے جہاں پر مجموعہ تھا، اور حضرت ابو بکر نے ایک تدبیر سوچی. کہا کہ بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ ذرا بتائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے بیت المقدس آ گیا، اور تمام جو پوچھتے گئے وہ سب نشانیاں بتاتے چلے گئے. وہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو بیت المقدس کو جایا آیا کرتے تھے. ان لوگوں نے بھی سوچا اور غور کیا کہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے. ہاں، لیکن کچھ ذہن تھے جو سوچ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا. آج بھی کچھ ذہن ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. یہ وہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کے اندر، احادیث کے اندر تو کئی معجزات کا ذکر ہے، لیکن قرآن کے اندر 3 معجزات کا ذکر ہے. ایک معجزہ خود قرآن، دوسرا معجزہ شق القمر کا معجزہ، اور تیسرا معجزہ معراج کا معجزہ. یہ 3 معجزات کے اندر سے قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ دے. اور پھر اس کا پیغام کیا ہے؟ پورے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغام وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہتے ہوئے پورا پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ آ کر مدینے میں اس تحریک کو ایک اسٹیٹ کی شکل دینا تھا، ایک ریاست کی شکل دینا تھا. اور ریاستی نظام کن باتوں پر اور کن اصولوں پر، کن پرنسپلز پر قائم ہوگا وہ اسٹیٹ، اس کی تعلیم دی گئی، اس کو بتایا گیا. انشاءاللہ زندگی اگر وفا کرے تو ہم ان پرنسپلز کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو باتیں اس کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.